اللہ رب العزت قرآن مجید میں نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ کہ نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سألت النبی ای الاعمال احب الی اللہ، کیا بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وہ نماز جو وقت پر ادا کی جائے۔ برادران عزیز، جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان سب میں نماز کا حکم ہے، جتنے بھی آئے ہیں ان سب میں نماز کا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ادائیگی کے طریقے، اس کے ارکان، اس کے واجبات و اذکار اور اس کے جو باقی اوراد ہیں ان میں کسی طرح کا کچھ فرق ہو، لیکن نفس نماز کا تعلق اور اس کا حکم ہر آسمانی وحی کے ماننے والی قوم اس کے اندر یہ رہا ہے۔ قرآن مجید میں بھی پچھلی اقوام کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے بتایا کہ ان کے ہاں بھی نماز موجود تھی، وہ بھی نماز پڑھتے تھے۔ ہم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان کو بھی نماز کا حکم دیا گیا تھا، وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے طعنہ دیا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ میرے محترم دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا تو چھوڑنے کا مقصد کیا بتایا تھا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن نے کیا کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ دیکھیں پچھلی سب اقوام میں ذکر آ رہا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کہا، گود میں ہی بول اٹھے تھے عیسیٰ علیہ السلام وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی یا بنی اقم الصلاۃ۔ یہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان سب میں نماز موجود رہی ہے، ان سب میں نماز کی اہمیت رہی ہے، ان سب کو نماز کا حکم دیا گیا، لیکن جتنی اہمیت نماز کو اسلام میں دی گئی اتنی کسی دوسرے مذہب میں نہیں دی گئی۔ توحید کے بعد سب سے پہلا حکم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا۔ بالکل ابتدائی دور میں سورہ مدثر نازل ہوئی جس میں اشارتاً حکم آیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ رب کی بڑائی بولنا ہی یہ نماز کی بنیاد ہے۔ نماز کی بنیاد کیا ہے؟ رب کی بڑائی بولنا۔ نماز کی ابتدا ہی اللہ کی بڑائی سے ہوتی ہے۔ ہم نماز کی ابتدا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ 4 رکعت والی نماز میں یہ کلمہ تقریباً 22 بار دہرایا جاتا ہے۔ اور پھر جب اذان نماز کے لیے جب پکارا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے تو اذان میں یہی کلمہ اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی کا کلمہ اللہ اکبر 6 بار کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب پھر نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے تو اس اقامت میں بھی تقریباً 6 بار یہ کلمہ کہا جاتا ہے۔
آپ نماز کی ابتدا کر رہے ہیں تو اللہ اکبر، رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، کھڑے ہو رہے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر، تشہد میں بیٹھ رہے ہیں اللہ اکبر، کھڑے ہو رہے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ کی کبریائی، اس کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلام نے سونے، چاندی، اینٹ اور پتھر کے ان تمام بتوں کو عقیدہ توحید کی ٹھوکر سے گرا دیا جن کی پوجا کی جاتی تھی، صرف ایک اللہ کی نماز کو باقی رکھا۔ میرے محترم دوستو، یہ بتا دیا گیا ہمیں کہ انسان کی سب سے اونچی چیز جو ہے وہ اس کی پیشانی ہوتی ہے، سب سے عزت والی چیز اس کی پیشانی ہوتی ہے۔ اگر یہ جھکے گی تو صرف اس اللہ کے سامنے جھکے گی اور کسی کے سامنے یہ نہیں جھکے گی۔ میرے محترم دوستو، نماز کی تاکید قرآن میں بہت زیادہ آئی ہے، بار بار نماز کا ذکر قرآن میں ہے، بار بار نماز کا ذکر قرآن میں ہے، بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اگر صراحتاً ہم دیکھیں قرآن میں نماز کی تاکید کا تو 109 مقامات بنتی ہیں، اور اگر اشارتاً کنایتاً دیکھیں تو تقریباً 700 کے قریب نماز کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز اللہ سے ڈرنے والوں کے علاوہ سب پر بھاری ہے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت فرماتی ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 25 میں ذکر ہے کہ تمہارے دوست تو صرف اللہ، اس کے رسول اور وہ مسلمان ہیں جو نماز قائم رکھتی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرتی ہیں۔ دیکھیں قرآن نے کتنی اہمیت بیان کی ہے نماز کی۔ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 71 میں مومنوں کی یہ صفت بتائی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 9 میں یہ بتایا گیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نمازیوں کو جنت کا وارث قرار دے دیا۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نمازی اور بے نمازی برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 میں آپ دیکھیں کہ بے نماز دوزخ میں جائیں گے۔ نماز کی بہت اہمیت ہے، نماز کسی صورت بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لیں، اگر رکوع سجدہ کرنے کی ہمت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھ لیں، اور اگر کسی وجہ سے آپ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر کے پڑھ لیں۔ کسی صورت بھی نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کسی بھی حالت میں ہیں، کہیں بھی ہیں، چاہے آپ سمندر کی لہروں میں ہیں یا ہوا کے دوش پہ ہیں، نماز تب بھی آپ کو معاف نہیں ہے۔ نماز آپ نے وہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ آپ کو قبلے کا نہیں پتا کہ قبلہ کس رخ ہے، آپ صحرا بیابان میں ہیں تو آپ غالب گمان کے ذریعے سے قبلہ تعین کر کے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے اسلام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھیں، جیسا کہ پہلے مذاہب میں تھا کہ آپ نے عبادت کرنی ہے تو اپنے عبادت خانے میں جا کے کرنی ہے، لیکن اسلام میں یہ نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، زمین کا پاک ہونا شرط ہے، وہ آپ کہیں بھی کھڑے ہیں، پاک زمین پر آپ اللہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس نماز کے لیے کسی کو خوش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کو خوش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو آپ خود امامت کروا سکتے ہیں، لیکن وہ شرائط ضرور پائی جائیں جو امامت کے لیے شرائط ہوتی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، نماز کسی بھی صورت میں آپ چھوڑ نہیں سکتے، آپ کو نماز کی معافی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ پورے قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس میں نماز کی اہمیت اور عظمت کو کیسے بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح اس نماز کو چھوڑنے کا وبال اور اس کا عذاب اللہ رب العزت نے کیسے اس میں مذکور فرمایا ہے۔